الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پروگرام نور قرآن میں خلاصۃ القرآن میں ہم حاضر ہیں۔ آج دوسرے پارے کا خلاصہ ہے، جس کا آغاز ایک خاص مضمون سے ہوا، تحویل قبلہ۔ ہجرت مدینہ کے بعد اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام 16 ماہ تک کم و بیش بیت القدس کی طرف رخ زیبا فرما کے نماز ادا کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی خواہش یہ تھی کہ ہمارا کعبہ جو ہے وہ بیت اللہ العظیم ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو کچھ بڑے ہی خوبصورت انداز میں قرآن عزیز نے بیان کیا ہے کہ آپ سرکار کی قلبی کیفیات کو رب تعالیٰ خوب بہتر جانتا ہے، اور اللہ نے حد درجے کی محبت کا اظہار اپنے محبوب علیہ السلام سے کیا ہے۔ اس میں حکم تو تحویل قبلہ کا ہے، لیکن اس میں بہت سے راز موجود ہیں۔ ایک تو ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے قدم پہ قدم کون رکھتا ہے، اتباع رسول میں کامل کون لوگ ہیں۔ صحابہ اکرام کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کیا ہی خوبصورت انداز ہے۔ مسجد قبلہ تین میں آپ جائیے، دیکھیے ظہر کی نماز ادا کی جا رہی ہے، نصف نماز بیت القدس کی طرف ہے اور نصف بیت اللہ العظیم کعبۃ اللہ کی طرف ہے۔ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام جب بیت القدس کی طرف رخ زیبا کر رہے ہیں تو صحابہ کا قبلہ وہ ہے۔ جب حضور کا قبلہ بدلتا ہے، حضور قبلہ موڑ لیتے ہیں، رخ زیبا موڑ لیتے ہیں، تو صحابہ بھی فوراً ہی اپنا قبلہ بدل دیتے ہیں۔ کوئی حیل و حجت نہیں، کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، بس فرمایا صحابہ کی عقیدت، محبت اور عشق کا انداز دیکھیے۔ بس جس طرف حضور رخ زیبا موڑ رہے ہیں، جو حضور کرتے چلے جا رہے ہیں، صحابہ بھی ویسے ہی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا انداز یہ ہے، حبیب ہمیں مشرق و مغرب سے غرض نہیں، قبلے سے غرض نہیں ہے حبیب، جس طرف آپ کی رضا ہے آپ کا رب بھی آپ کی رضا میں راضی ہے۔ آپ جس طرف رخ زیبا موڑ لیں گے قبلہ اسی کو بنا دیا جائے گا۔ یہ ایک بڑی محبت کی داستان ہے، وقت ہو تو ضرور پڑھیے گا اس مضمون کو۔ تو یہ سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کی ابتدائی آیات میں اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ 153 نمبر آیت سے لے کے 56 تک ایک خاص مضمون ہے کہ ہر مصیبت میں صبر سے کام لینا ہے، نماز سے کام لینا ہے۔ کوئی مشکل پریشانی آ جائے تو فوراً اللہ کے حضور عرضی کرنی ہے، صبر کرتے رہنا ہے، سجدہ ریزی کرنی ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے، صبر سے مدد مانگنی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے یہ دنیا کے لیل و نہار تمہارے لیے آزمائش بھی ہوں گے۔ ہر چیز بندے کے لیے آزمائش ہوتی ہے، کسی بھی چیز کی کمی اور زیادتی دونوں آزمائش بن جاتی ہیں۔ اور قرآن عزیز میں یہ بیان کیا گیا، ان قریب ہم تمہیں آزمائیں گے، کس سے؟ بھوک سے، اور فرمایا کہ تمہیں مال کی کمی سے، تمہاری جان کی کمی سے، جان جانے کے خوف سے تمہیں آزمائیں گے۔ تو ان مشکلات میں صبر سے کام لینا، جو صبر سے کام لے گا ان کے لیے بشارتیں ہیں اور ان کے لیے اعلیٰ درجے ہیں۔ اسی طرح اگلا مضمون جو ہے 164 میں ایک خاص مضمون اللہ کی توحید کو بیان کیا جا رہا ہے، اللہ کی نشانیوں کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ ہمارے زمین و آسمان کی پیدائش، لیل و نہار کی گردش، ان کا بدلنا، اور سمندروں میں انسانی نفع مندی، سمندروں کی جو سمندری مخلوقات ہیں، سمندری حیات وہ کیا ہیں، ان کے اوپر کشتیوں کا چلنا، جہازوں کا چلنا، آسمان سے بارش کا نازل ہونا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام قدرت کے تحت زمینی اور آسمانی مخلوقات کا چلنا اور زمین سے نباتات کا اگنا، یہ ساری چیزیں منہ بولتا ثبوت ہیں۔ وہ کیا؟ وہ اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی توحید کا۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ ان آیات میں رب تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آگے چل کے فرمایا 172 نمبر آیت میں فرمایا اللہ کی عطا کردہ پاکیزہ چیزیں جو ہیں، اللہ کی نعمتیں، ان کو کھاؤ پیو، جو اللہ نے حلال کی ہیں، جو حرام کی ہیں ان سے اجتناب کرو۔ 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا جو حرام ہیں، ان میں سے مردار ہے، بہتا ہوا خون ہے، اور خنزیر ہے، اور وہ گوشت، وہ ذبیحہ جس پہ اللہ کے سوا کسی کا نام لیا جائے۔ 4 چیزوں کا ذکر ہے۔ اسی طرح آگے چل کے قصاص کا ذکر آتا ہے 178 میں، قانون قصاص کو ذکر کیا گیا۔ ہاتھ کے بدلے ہاتھ، دانت کے بدلے دانت، جان کے بدلے جان، یہ تمام چیزوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اور اس کا فرمایا قصاص میں تمہارے لیے حیات ہے۔ یہ دیکھیے قتل ناحق ہوا، اگر اس کا قصاص نہ لیا گیا تو پھر قتل اور فساد اور دہشت گردی عام ہوگی، پھر انسان کی زندگی، اس کی حیات اور وہ سستی ہو جائے گی، اس کی قدر و منزلت نہیں ہوگی، جبکہ انسان کی جان کی بہت زیادہ قدر و منزلت ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کعبۃ اللہ سے بھی فضیلت والا ایک انسان بندہ مومن ہے، اس کی جان اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ فضیلت ہے۔ اور قتل ناحق یہ ہے، ایک جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو لہٰذا قتل کے بدلے قتل، یعنی قصاص ضروری ہے۔ اگر
قصاص کا قانون نافذ ہو جائے گا تو قتل و غارت ختم ہوگی، کرپشن ختم ہوگی، قتل و غارت کے ساتھ فساد فی الارض ختم ہوگا، قتل و غارت کے ساتھ جرائم ختم ہوں گے، چوری چکاری ختم ہوگی، اور باقی گناہ کبیرہ بھی ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد 194 نمبر آیت میں 4 مہینوں کی حرمت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں حج اور عمرہ کے احکام اور مسائل کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اگلی آیات میں جو ہے جنت کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ اس سے اگلی آیات 215 نمبر آیت میں انفاق فی سبیل اللہ کے مصارف کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ نے جو مال دیا ہے وہ کن کن راستوں میں خرچ کرنا ہے، کن کو دینا ہے، اس کا تذکرہ ہے کہ جتنا مال دیتے چلے جاؤ گے اللہ اسے بڑھاتا چلا جائے گا۔ جیسے کہ زکوٰۃ کے متعلق فرمایا، زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، اس میں وسعت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ اسی طرح صدقہ نافلہ ہے، صدقہ واجبہ ہے، وہ دینے سے رزق میں برکت ہوتی چلی جاتی ہے۔ اپنے اوپر خرچ کرنا، والدین پہ خرچ کرنا، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، ہمسایوں پہ خرچ کرنا، محکوم مجبور لوگوں پہ خرچ کرنا، مسافروں پہ خرچ کرنا، دکھی انسانیت پہ خرچ کرنا، کسی اعتبار سے خرچ کرتے چلے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ 100 گنا 100 گنا پھر 700 گنا اس کو بڑھا کے انسان کو عطا فرماتا ہے۔ یہ دنیا میں ملے گا، آخرت میں اس کا اجر اس سے بھی کئی گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ 216 نمبر میں جہاد کی فرضیت کا تذکرہ فرمایا گیا۔ 221 نمبر میں غیر مسلم مشرکہ عورت سے نکاح کی حرمت کا ذکر ہے کہ وہ منع ہے، کسی مشرکہ سے مومن نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح خواتین کے مسائل کا تذکرہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں، اور خواتین کی پاکی کے احکام کا تذکرہ فرمایا گیا۔ 226 اور 27 نمبر آیت میں عائلی زندگی کے قوانین کو تذکرہ کیا گیا۔ ایلا کا ذکر ہے، اگر کوئی شخص قسم اٹھا لیتا اپنی بیوی کے متعلق میں 4 ماہ تک اس کے قریب نہیں جاؤں گا، اگر وہ قسم کا کفارہ نہیں دیتا تو 1 طلاق بائن اس کو ہو جاتی ہے۔ اسی طرح خواتین کے مسائل کو تذکرہ فرمایا اور اس کے اوپر عدت کا تذکرہ فرمایا کہ 3 ماہ تک اگر کسی کو طلاق ہو جاتی ہے تو وہ عورت 3 ماہ تک اپنی عدت گزارے گی۔ یہ لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے، اور وہ عدت میں رہے گی اور اس کے بعد وہ اگلا نکاح کر سکتی ہے۔ اسی طرح 229 نمبر آیت میں طلاق کا واضح حکم فرمایا گیا۔ الطلاق مرتان، اس کے متعلق فرمایا کہ ٹوٹل 3 طلاقیں ہیں۔ اس کا معنی و مفہوم کچھ ہوا ہے صاحب مقدسہ کا کہ یہاں تو سب سے بہترین یہ ہے کہ 1 طلاق دے کے 3 کی نیت کر دی جائے، وہ 3 ماہ تک اس کی عدت بھی مکمل ہو جائے گی، اس کی طلاقیں بھی مکمل ہو جائیں گی، ساتھ ہی وہ پاک ہو کے آگے کسی دوسرے شخص سے نکاح ثانی کر سکتی ہے۔ یا کوئی شخص ایک ایک کر کے 3 مہینوں میں اسے طلاق دے گا تو اس کی 3 ماہ میں عدت بھی مکمل ہو جائے گی اور اس کی طلاق بھی مکمل ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتا ہے، یہ عمل اچھا نہیں ہے، یہ گناہ ہے، لیکن جیسے ہی اس نے 3 طلاقیں اکٹھی دی فوراً وہ عورت اس پہ اوپر حرام ہو جاتی ہے، وہ اس کے نکاح سے خارج ہو جاتی ہے، پھر اس کی عدت شروع ہو جاتی ہے، وہ 3 ماہ تک عدت گزارے گی۔ اب اس 3 اکٹھی دینے کے بعد اس سے فوراً رجوع نہیں ہو سکتا، وہ اس کا ایک دوسرا پروسیس ہے، نکاح ثانی کرے گی، وہ حلالے کے بعد پھر اس شوہر کے پاس آ سکتی ہے۔ ہاں اگر 1 طلاق دی، عدت کے دوران رجوع کر لے گا تو وہ اسی کے نکاح میں واپس آ سکتی ہے، رجوع ہو سکتا ہے، جسے آپ صلح بھی کہتے ہیں۔ اور یہاں رک کے اکثر لوگ جب اس کا اسٹامپ لکھنے لگتے ہیں، فارم بھیجنے لگتے ہیں، طلاق نامہ بھیجنے لگتے ہیں، وہ اسے 1 لکھنا چاہیے، رجی لکھنا چاہیے، وہ 3 اکٹھی لکھ دیتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ وہ ایک ہی سٹیٹمنٹ پہ تینوں ہی طلاقیں ہو جاتی ہیں، تو لہٰذا 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، 1 نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا خدشہ پایا جاتا ہے، جی 3 دیے تو 1 ہی ہوگی، ایک نشست میں 3 دیے تو 1 ہی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ جبکہ 3 بار کہہ دیا، الگ الگ کہہ دیا، یا 3 بار اکٹھا کہہ دیا تو ایسا ہی 3 ہی واقعہ ہو جائیں گی۔ اس کے بعد رضاعت کا حکم ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 سال کی کامل مدت تک۔ یہ احکام تھے سورہ بقرہ کے دوسرے پارے کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عزیز کے ظاہری باطنی علوم اور اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔